سکتا، کبھی بزدل کبھی کوتا نہیں ہو سکتا۔ اعلی حضرت کا لگاتا ہے جو نعرہ گوہر، میرا دعویٰ ہے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، حضرت علامہ مفتی شہریار رضا صاحب قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ النجباء الى یوم الجزاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقا ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک بار درود شریف پڑھیں سارے لوگ مل کر، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نوجوانوں نے بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا کہ اپنے گاؤں میں ناچ گانے کا مقابلہ نہیں کروایا، ذکر رسول کی محفل منعقد کیا۔ بہت اچھی سوچ گاؤں کے لوگوں کی۔ بہت سارے لوگ ہیں جو قوالی کرواتے ہیں، مزامیر اور ڈھولک باجا ہارمونیم کے ساتھ۔ بہت سارے لوگ اپنے گاؤں میں فٹ بال اور کرکٹ کا مقابلہ کرواتے ہیں، لیکن میں داد دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نے اپنے گاؤں میں کوئی تماشا نہیں کیا، بلکہ وہ کام کیا کہ جلسہ تو آج ختم ہو جائے گا لیکن یہ زمین قیامت تک مسکراتی رہے گی اور اپنی تقدیر پر ناز کرتی رہے گی کہ مجھ پر بیٹھ کر لوگوں نے گناہ نہیں بلکہ نیکی کا کام کیا۔ قیامت کے دن یہ زمین گواہی دیتی ہے، جو لوگ اس زمین پر بیٹھ کر تاش کھیلتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ زمین اس کی نوٹس لیتی ہے اور قیامت کے دن سارا ریکارڈ یہ بیان کر دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن یہ زمین اپنی خبریں بتائیں گی کہ ہماری پیٹھ پر کیا 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 گیا۔ اس وقت یہ زمین آپ کے فیور میں گواہی دے گی کہ مالک مجھ پر بیٹھ کر تیرے فلاں فلاں بندے نے تیرا ذکر کیا ہے، تجھ کو یاد کیا ہے، تیرے محبوب پر درود بھیجا ہے۔ اس لیے جلسہ گاؤں میں الگ الگ جگہوں پہ کرنا چاہیے، ایک سال یہاں، دوسرے سال اس جگہ پہ، تیسرے سال وہاں، چوتھے سال وہاں پہ، تاکہ پوری زمین میری نیکی کی گواہ بن جائے اور قیامت کے دن ہمارے فیور میں گواہی دے۔ اس لیے شریعت کا قانون ہے کہ سنت اپنے گھر میں پڑھیں اور فرض مسجد میں جا کے پڑھیں، اور مسجد میں بھی فرض پڑھنے کے بعد اگر سنت پڑھنا چاہیں تو جگہ بدل بدل کے پڑھیں، تاکہ جہاں جہاں سجدہ کریں وہ زمین آپ کے سجدے کے لیے گواہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو نیکیوں کا شوق عطا فرمائے۔ تمام چھوٹے چھوٹے اختلافات کو نظر انداز کر کے ہمیں بہت بڑا مقصد جو جنت ہے اس مقصد کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ جلسہ جلوس ایک دن ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس سے جو مزاج بنتا ہے، جو دماغ سازی ہوتی ہے، اس کا اثر سینکڑوں سال تک رہتا ہے۔ ایک جلسے سے ایک باپ کا مزاج بنا کہ مجھ کو جھوٹ نہیں بولنا ہے، مجھ کو غلط طریقے سے مال نہیں کمانا۔ باپ کا مزاج بنا، وہ غیر شادی شدہ ہے، وہ نوجوان مزاج بنا لیا کہ مجھ کو آج سے چاہے میں کنگال ہو جاؤں، غریب ہو جاؤں، محتاج ہو جاؤں، بھیک مانگنی پڑے، مگر میں جھوٹ بول کے روزی نہیں کماؤں گا۔ ایک بات انہوں نے دماغ میں بٹھا لی، اب وہ نوجوان ساری زندگی اس پر عمل کرتا ہے۔ گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے لیکن اس کے باوجود وہ غلط قدم نہیں اٹھاتا، اسے لگاتار سوکھی روٹی کھانی پڑ رہی ہے، مگر وہ اپنے عہد پہ قائم ہے کہ میں کبھی بھی جھوٹ بول کر لاکھوں نہیں کماؤں گا۔ سچ بول کر 1 روپیہ کمانا جھوٹ بول کر 1 کروڑ کمانے سے میرے لیے بہتر ہے۔ وہ اس اصول پر ساری زندگی کاربند رہا۔
انہوں نے شادی کر لی. پھر ان کا بیٹا ہوا. اس کے بیٹے نے اپنے باپ سے مزاج لیا کہ میرا باپ دکھ درد میں بھی گناہوں کی طرف قدم نہیں بڑھایا. میرے باپ نے مصیبت برداشت کی مگر سچ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہا. میرا باپ اصول کا پابند تھا. میرا باپ مصیبتوں میں جھیل کے انہوں نے حضور کی سنت پہ عمل کیا. یہ اسپرٹ بچوں کے دماغ میں پہنچے گا. وہ بھی کہے گا کہ کچھ بھی ہو جائے میں باپ کے نقش قدم کی پیروی کروں گا. اس کا بچہ پیدا ہوگا, وہ بھی اپنے باپ سے اثر لے گا. تو ایک دن جلسہ ہوا. ایک دن ایک نوجوان کا موڈ بنا زندگی گزارنے کا. انہوں نے عہد کر لیا کہ مجھ کو ایسی گزارنی ہے. تو جلسہ تو ختم ہو گیا لیکن اس کا فائدہ کئی 100 سال تک محسوس کیا جاتا ہے. اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جلسہ کرانے سے کیا فائدہ ہے, اتنا پیسہ سے مدرسہ بنا لیتے, مسجد بنا لیتے یا اور دوسرا کام کر لیتے, تو اب یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی بولے کہ حج کرنے سے کیا فائدہ ہے. نماز پڑھ لیتے, 100 رکعت نماز نفل اور الگ سے پڑھ لیتے. قربانی کرنے سے کیا فائدہ ہے. 50,000 روپے کے سے جو جانور خریدیں گے اس روپے سے آپ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دیتے. زکوٰۃ نکالنے سے کیا فائدہ ہے. آپ اس کے بدلے میں 200 رکعت نماز نفل پڑھ لیے ہوتے. نماز کی جگہ زکوٰۃ نہیں لے سکتی, زکوٰۃ کی جگہ حج نہیں لے سکتا, حج کی جگہ روزہ نہیں لے سکتا. حج کا اپنا الگ مقام ہے, زکوٰۃ کا اپنا الگ مقام ہے, روزے کا اپنا الگ مقام ہے, نماز کا اپنا الگ مقام ہے. اس لیے مدرسے کا اپنا الگ مقام ہے, مسجد کا اپنا الگ مقام ہے, جلسے کا اپنا الگ مقام ہے. مدرسے میں چند غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں, مسجدوں میں چند نمازی پڑھتے ہیں, جلسے میں گاؤں کے نہیں 50 گاؤں کے کئی 100 لوگ پہنچتے ہیں. عید کے دن میں اپنے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ عید مناتا ہوں. جلسے کے دن 50 گاؤں کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر میں بیان سنتا ہوں. تو جلسہ ایک پلیٹ فارم ہے جو کئی گاؤں کے لوگوں کو ایک یونٹی کی زنجیر میں باندھ دیتا ہے. جلسہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں سے مہمانوں کی آمد ہوتی ہے اور سال بھر تک ان کے قدم کی برکت سے روزی میں برکت ہوتی رہتی ہے. اس دوریوں اور ڈسٹینس کے زمانے میں جبکہ آج دوریاں بڑھ رہی ہیں, آج ڈسٹینس بڑھ رہا ہے, کوئی کسی کے پاس نہیں جاتا, سارے لوگ اپنے آپ میں مست ہیں. گھمنڈ نے مجھ کو تباہ و برباد کر دیا. میں کبھی کبھی جھنجھوڑنے کے لیے کہتا ہوں کہ کس بات پہ تو گھمنڈ کرتا ہے, کتنی دولت تم نے کما لی ہے. دلی پنجاب گئے, فیکٹری تم نے ڈال دی, مشین ڈال دی اور تم نے وہاں سے لا کے 50 لاکھ کا اپنا گھر بنا لیا. ٹھیک ہے, پنجاب بمبئی گئے, فیکٹری ڈالی, 10 سال محنت کیا, 10 بیگہ زمین تم نے خرید لیا. کبھی پلٹ کے دیکھو کہ اس ہندوستان میں ایک مالدار ہے, جس مالدار کے پاس 100 کروڑ کی کار ہے, جس کا ایک پہیا 10 کروڑ روپیہ کا ہے. تو تم اپنا 10 بیگھہ زمین اور 50 لاکھ کا مکان اور 25 لاکھ کی انووا سب جوڑ دو تو اس مالدار کی بیوی کے کار کے پہیے کے برابر تیرے پاس دولت نہیں ہے. کس پہ تو اتراتا ہے, کس پہ تو گھمنڈ کرتا ہے تیرے پاس کیا. گھمنڈ مت کر. ایک بھائی سے محبت کرنا تمہیں معلوم ہے, خانہ کعبہ جو سب سے مقدس گھر ہے, جس گھر کا دیکھنا عبادت, جو اس روئے زمین پر آسمان کے بیت المعمور کے نیچے سب سے بلند جگہ پہ ہے, جہاں سے آسمان کی دوری پوری دنیا سے سب سے کم دوری ہے, اور اس کعبہ کے پاس 120 خصوصی رحمتیں روزانہ نازل ہوتی ہیں, جس میں 60 نیکی اسپیشل جو دنیا میں کسی کے لیے نہیں ہے, وہ اس کے لیے جو ہے جو اس گھر کا طواف کرتا ہے. 40 نیکی اس کے لیے ہے جو اس گھر کے پاس نماز پڑھتا ہے. وَالْإِشْرُونَ لِلنَّاظِرِينَ, اور 20 نیکی اس کے لیے ہے جو نہ نماز نہ طواف, صرف بیٹھ کر خانہ کعبہ کا دیدار کرتا ہے. یہ 140 نیکیاں خصوصی طور پر خانہ کعبہ کے پاس اترتی ہیں. لیکن معلوم ہے اس خانہ کعبہ کو دیکھ کر حضور نے کہا تھا, اے کعبہ تو اللہ کا گھر ہے, یہ اپنی جگہ درست ہے, مگر ایک مومن کا دل تجھ سے زیادہ قابل احترام ہے, کیونکہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے. قلب مومن کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے. خانہ کعبہ قابل احترام ہے, اس سے زیادہ قابل احترام ایک مومن ہے. مومن کی جان, مومن کی عزت, مومن کا مال, یہ سب ہمارے لیے حرام ہے.
نہ اس کی عزت تباہ کرنا ہے، نہ اس کے مال پہ بری نگاہ ڈالنا ہے، نہ ان کا خون کرنا ہے۔ یہ خانہ کعبہ کی عزت سے زیادہ اس کی عزت ہے۔ اسی لیے کہا گیا جب امام صاحب نماز پڑھائیں تو نماز آگے رہنا مجبوری ہے، وہ آگے رہیں، لیکن نماز پڑھانے سلام پھیرنے کے فوراً بعد وہ اپنا رخ، اپنی پیٹھ مقتدی کی طرف سے ہٹا لیں فوراً۔ بہت سارے جاہل قسم کے مولوی ہوتے ہیں جو سلام پھیرنے کے بعد اسی مصلی پہ بیٹھ کر 10 منٹ تک وہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ اس جاہل کو معلوم نہیں کہ امامت کا کیا طریقہ ہے، امامت کے کیا قانون ہے۔ اردو پڑھ کر کے مصلی پہ چلا گیا، کم سے کم بہار شریعت ہی پڑھ لیتے تو کم سے کم ایک نیم عالم بن گئے ہوتے۔ کوئی کتاب نہیں پڑھتے تم، نہ میزان، نہ نومی، نہ ہدایت النحو، نہ بشرح، نہ قدوری، نہ کافیہ، نہ شرح جامی، مت پڑھو، کچھ مت پڑھو۔ اگر اچھے ڈھنگ سے اردو پڑھ کے بہار شریعت کے پورے حصے پڑھ ڈالو تو 95% فقہ کا علم آپ کو آ جائے گا۔ اور یہاں پڑھنا بھی نہیں، صرف امامت کے مصلی پہ گئے، صرف اپنا نماز پڑھانا ہے، پیسہ کمانا ہے، اس کے علاوہ 1 گھنٹے کا ٹائم بھی کتابوں کے مطالعے کے لیے نہیں دینا ہے۔ ابھی ہمارے مولانا مودودی صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک مؤذن تھا اس مسجد میں، ابھی مدرسے کا مسجد کا پیسہ چرا کے بھاگ گیا، وہ مسجد کا پیسہ پورا ڈبہ بھر گیا تھا نمازوں سے، سب چرا کے بھاگ گیا۔ اور وہ بدتمیز مؤذن صرف اذان کے ٹائم میں اور جب جماعت ہوتی تھی اسی ٹائم میں کھڑا رہتا تھا اور موبائل سے الگ رہتا تھا، اور جماعت اور اذان اس سے جہاں الگ ہوا کہ اس کی پہچان تھی کہ موبائل دیکھتا رہتا تھا۔ وہ یہ بتائیے کہ پیسہ کما کر کے وہ کتنا کا ریچارج کرتا ہوگا اور وہ پیک بھرواتا ہوگا، رات بھر دن بھر ہمیشہ موبائل دیکھتا رہتا۔ اس سے فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہی ہوا کہ مسجد میں جمعہ کے چندے والا بکسا کا تالا توڑ کے سارا پیسہ لے کے بھاگ گیا ہوا۔ اب یہی فائدہ اس کا ہوا۔ مولوی بننے کے بعد مرتے دم تک کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ جو عالم 3 دن کتابوں کا مطالعہ چھوڑ دے اس کا دل مرنے لگتا ہے۔ جیسے زمین پہ اگر پانی نہیں پڑے تو زمین مر جاتی ہے، دوبارہ زندہ ہونے کے لیے اس پہ پانی ڈالا جاتا ہے، اسی طرح یہ دل جب کتاب سے الگ ہو جائے تو اس کا دل مر جاتا ہے۔ اس مردہ دل کو زندہ کرنے کے لیے پھر کتابوں کا مطالعہ ہوتا ہے۔ جو 20 سال مدرسے میں پڑھے وہ کتاب 3 دن چھوڑ دیں، ان کی سوچ عامیانہ ہو جاتی ہے، عام لوگوں کی طرح وہ بھی سوچنے لگتا ہے۔ تو جو کبھی نہیں پڑھتا ہے اور جو نہ کبھی جلسے میں آ کے سنتا ہے اس کے دل کے مرنے کا عالم یہی ہے کہ بولتا ہے کہ جلسے میں جا کے کیا ہوگا، کھانے کو ملے گا کیا، جلسے میں جانے کے بعد کیا ملے گا، مولانا صاحب پیٹ بھر دے گا کیا، مدرسے میں جانے کے بعد مولانا صاحب کی تقریر سننے کے بعد کیا ہوگا، پیٹ بھر جائے گا کیا۔ تو اس لیے پیٹ بھی بھرتا ہے، یہاں لنگر بھی ہوتا ہے جلسے میں آج کل۔ پہلے زمانے میں 5-5 لاکھ لوگ جلسے میں آتے تھے، آج سے 50 سال پہلے۔ مولانا اسلم صاحب کی نقابت جب میں سنتا ہوں تو مجھ کو علی احمد سیوانی یاد آ جاتے ہیں۔ یہ انہی کا ٹون، انہی کی بولی، انہی کا اسٹائل، انہی کے اشعار یہ پڑھتے ہیں، بس ایک یادگار ہے علی احمد سیوانی کے۔ اور محبوب گوہر اسلام پوری صاحب کی کیا بات ہے، آپ کے پورے علاقے کی شان ہے یہ۔ ہم لوگ تو ہندوستان ہی میں مشہور ہیں، اللہ ماشاءاللہ چند جگہوں پہ لوگ جانتے ہیں، مگر محبوب بھائی نے آج ایسا کام کیا کہ اعلیٰ حضرت پر جو آج تک کسی نے نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت کی بائیوگرافی سوانح عمری وہ نثر کی زبان میں تو ہے مگر نظم میں منظوم کلام، اعلیٰ حضرت کی پوری بائیوگرافی شعر کی زبان میں، نظم میں، پوئمز میں۔ اگر کوئی اکلوتا شاعر اسے قلم بند کیا ہے تو اس کا نام محبوب گوہر اسلام پوری ہے، اللہ الصمد۔ آج امریکہ میں ان کا نام ہے، آج لندن میں ان کا چرچا ہو رہا ہے۔ پہلے ہی آپ کا بھائی بھتیجا وہ بغل والے گاؤں کا مولوی صاحب ہے، آپ زندگی بھر سوچتے رہیے بغل والے مولوی صاحب گاؤں کا مولوی صاحب ہے، مگر ان کی دعوت پاکستان سے آئی ہے، یہ وہاں جائیں گے اس کو گولڈ میڈل ملے گا، اور آپ کہتے رہیے کہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں گھر میں رہتا ہے، گھر بھی ٹھیک سے نہیں ہے، آپ بولتے رہیے یہ امریکہ جائیں گے، یہ لندن سے بلاوا ہوگا، لندن میں لوگ جان رہے ہیں اس کو، پاکستان میں ان کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اور صاحب چونکہ ہمارا چہرہ مہرہ میرا گھر بار دیکھ کے میری عزت نہیں ہوتی، عزت اصل میں علم کی ہوتی ہے۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت کو اپنی تحریر کا ٹاپک بنایا اور ایک یونیک کام کیا، عجوبہ کام، جو کوئی نہ کرے وہ کام کیا ہے۔ جب عجوبہ کام کیا ہے تو عزت بھی اسی طرح سے عجوبہ ان کو ملنی چاہیے۔
اور آج آپ کا سینہ فخر سے چوڑا ہونا چاہیے کہ منظوم سوانح اعلی حضرت جو ہندوستان میں آج کے کسی عالم نے نہیں لکھا، وہ میرے دیار کے ایک عالم نے لکھا ہے، تو جہاں جہاں ان کی عزت ہوگی اس کے پیچھے پورے دیار کی عزت شامل ہوگی۔ اس لیے وہاں سے حسد اور جلن اور چڑھنے کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان کو دیکھ کر ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ کیا آپ نے گدڑی میں لال چھپا کے رکھا، آپ نے کمبل اوڑھ کے گھی پیا ہے، آپ نے جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا، کوئی آدمی اگر آپ بولتا ہے میں حج کو جاؤں گا، 5 لاکھ تم نے کہاں سے لایا، تو آپ کیا بولتے ہیں کہ تم نے کمبل اوڑھ کے گھی پیا ہے، یعنی سبھوں سے چھپا کر کے تم نے دولتیں جمع کی ہیں، تم نے کتنی محنت کی ہے۔ تو جنہوں نے ایسا کام کیا ہو تو آپ ان کو یہ بولیے کہ جو کام بڑے بڑے عالم نہیں کر پائے وہ کام آپ نے کیا ہے، میرا سر فخر سے اونچا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور آپ کو صلاحیت دے، طاقت دے، مطالعہ کا ذوق دے، خوب دین کا کام کریں۔ ابھی منظوم سوانح اعلی حضرت آیا ہے، وہ دن سننے کو ملے امام محبوب گوہر نے منظوم سوانح غوث اعظم کو ترتیب دیا ہے، وہ دن سننے کو ملے کہ منظوم سوانح سیرت پاک سرکار دو جہاں کی منظوم سیرت کی انہوں نے ترتیب دی ہے کہ لوگ نثر میں حضور کی سیرت پڑھتے ہیں، اب جب انہوں نے ترتیب دیں گے تو نظم میں سرکار دو جہاں کی سیرت اب پڑھیں گے۔ یہ محنت جاری رہے گی، یہ رات رات پر جاگے ہیں تب کتاب سامنے آئی ہے، تو آپ اس کتاب کو لیں، خود پڑھیں، اپنے دوستوں کو دیں، مسجد کے امام کو دیں، مؤذن کو دیں، کوئی عالم آپ کے گھر آئے اس کو گفٹ میں دیں، تحفہ دیں، اپنے گھر میں رکھیں، تاکہ آپ کے بعد آپ کا بچہ کبھی اس کو کھول کے دیکھے گا، اور جس دن کھول کے دیکھ لیا اسے اعلیٰ حضرت سے محبت ہوگی، اور جب محبت ہوگی تو پھر وہ کبھی بدعقیدہ، مرتد اور بے دین نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت سے محبت کا مطلب وہ عاشق رسول ہو جائے گا، اور عاشق رسول ہو جانا ہی یہی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کو مقبول خاص و عوام بنا دے، اور جتنے علماء ہیں وہ سب لیں، قیمت نہیں دیکھیں، 300 قیمت ہے تو 500 دے دیں تاکہ دوسرا ایڈیشن جلدی سے شائع ہو جائے۔ ابھی 1100 کتاب چھپی ہے تو 2000 چھپی ہے تو 5000 چھپ جائے۔ ہندوستان میں 40 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، 1 کروڑ کی تعداد میں کتاب چھپنی چاہیے تاکہ 1 کروڑ مسلمان کے ہاتھ میں کتاب جائے، ہر لائبریری میں، ہر مدرسے میں، ہر گھر میں جائے۔ اگر میرے چند جملے سے دین کا کام ہو جاتا ہے اور کسی کی ہمت میں سمندر جیسی جولانی پیدا ہو جاتی ہے تو میرا یہ جملہ بولنا سمجھ لیں کہ 500 کروڑ روپے خیرات کرنے سے بہتر ہو جائے گا۔ اس لیے دل تنگ دلی نہیں، وسعت دل رکھیں، اور جو کام کرنے والا اس کو سراہیں، اس کی ٹانگ مت کھینچیں۔ ہم لوگ گاؤں دیہات میں رہتے ہیں، ہم لوگوں کا دل چھوٹا ہے، ہم لوگوں کا دل پریشان ہو جاتا ہے جب کسی کو نوکری ملتی ہے، جب کوئی پیسہ کمانے لگتا ہے، کوئی اچھا گھر بناتا ہے تو ہم لوگ تنگ دل ہو جاتے ہیں، دل میں اندر غصہ آنے لگتا ہے، کیوں یہ کامیاب ہو گیا، کیوں یہ گھر بنا رہا ہے، کیوں یہ زمین خرید رہا ہے، کیوں یہ فیکٹری ڈال رہا ہے۔ یہ گھناؤنے دل کی پہچان ہے، اور مومن وہی ہے جو اپنے بھائی کے لیے بہتر سوچ رکھتا ہو، اپنے بھائی کی اچھائی سے خوش ہوتا ہو، اپنے بھائی کی مصیبت پہ خوش نہیں بلکہ رنجیدہ ہوتا ہو، وہی مومن ہے۔ A man who is profitable for other، آدمی وہی ہے perfect man، جو دوسروں کے لیے پروفیٹیبل ہو، لابھدایک ہو جائے، دوسروں کو فائدہ پہنچائے، اپنی زبان سے، اپنے مال سے، اپنی سوچ سے، اپنی تحریر سے، اپنی تقریر سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ پرفیکٹ آدمی کی وہی پہچان ہے جو اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ حضور نے 1400 سال پہلے اسی مفہوم کو اپنی غلاموں کے درمیان دیا تھا، جس مفہوم پہ آج دنیا بھر کے دانشور عمل کر رہے ہیں۔ امریکہ سے آواز آتی ہے the perfect man is one who is profitable for other۔ چائنا اور جاپان کے دانشور کہتے ہیں کہ گن بنانا کمال نہیں، فیکٹری بنانا کمال نہیں، 100 کروڑ کی کار خریدنا کمال نہیں، کمال ہے کہ ایک آدمی اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا بن جائے۔ وہی جو اپنے سے دوسروں کو ہانی پہنچاتا وہ آدمی کے نام پہ کلنک ہے، وہ جانور سے بدتر ہے، جس کی زبان کھلے تو دوسروں کو کشٹ پہنچے، جس کا پلان بنے تو دوسروں کو گڈھے میں گرانے کا پلان بنے، جس کا قدم چلے تو دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے قدم اٹھے۔ یعنی صرف تھانہ جانا دوسروں کو پھنسانے کے لیے، دوسروں کے گھر میں جانا اس کی عزت خراب کرنے کے لیے، پیسہ روکوڑی باندھ کر کے مظفر پور جانا تاکہ اس کی بیٹی کا رشتہ جو اچھے گھر میں لگا ہے اس کو کاٹ دینے کے لیے۔ آج کل آدمی ایک قدم نہیں اٹھا
اٹھاتا بغیر مفاد کے. وہ آپ کے گھر میں محفل میلاد ہے, اپنی نیکی بڑھانے کے لیے محفل میلاد میں نہیں جاتا. وہ بولتا اس کے ہاں ہے میں کیوں جاؤں. تو جو ایک قدم محفل میلاد کے لیے نہ اٹھاتا ہو, وہ بدتمیز 100 کلومیٹر دور اپنے پڑوسی کی بیٹی کے رشتہ کو کاٹنے کے لیے 100 کلومیٹر دور کا سفر کرتا ہے. وہ 1000 روپے خرچ کر کے اس کی بیٹی کا رشتہ توڑ کر کے خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے مجھ کو پہچانا نہیں کہ میری رسائی کہاں تک ہے. اس لیے بزرگوں نے کہا تھا اخیر زمانے میں ماں کے پیٹ سے کتا پیدا ہوگا, یعنی ناک نقشہ اس کا آدمی کا ہوگا مگر حقیقت میں کیریکٹر کتوں جیسا ہوگا. کتے کا مطلب دوسروں پر بھونکنا, دوسروں کو کاٹنا, دوسروں کو بھگا دینا. کہیں کوئی مردار جانور ملے اکیلے ہی اس کا گوشت کھانا, دوسرے محلے کا کتا آئے اسے بھونک بھونک کر بھگا دینا. تو آدمی اپنے آنکھ بند کر کے جائزہ لے کہ اس کے پاس کتے کی خصلت ہے یا آدمی کی خصلت ہے. آدمی وہی ہے جو اپنے سے دوسروں کو لابھ پہنچائے. اگر لابھ نہیں پہنچا سکتا ہو تو منیمم لیول یہ ہے اپنے سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے, نہ آنکھ کے ذریعہ, نہ زبان کے ذریعہ, نہ ہاتھ کے ذریعہ, نہ پاؤں کے ذریعہ, نہ اپنے پلان کے ذریعہ. تو آج امریکہ بولتا ہے آدمی وہی ہے جو پروفیٹیبل ہو, اب چائنا بولتا آدمی وہی ہے جو پروفیٹیبل ہو. قربان رحمت دو عالم پہ 1400 سال پہلے نہ کالج نہ یونیورسٹی کچھ نہیں ہے. اس زمانے میں حضور نے ایک اخلاق کا ایک شاندار پوائنٹ عطا فرمایا, خیر الناس من ينفع الناس. The best among you is one who is profitable for other. لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا. کیا حضور نے کہہ دیا. آج لوگ رام دیو کی بات سن رہے ہیں, آج لوگ مراری باپو کا بھاشن سن رہے ہیں, آج لوگ صاحب وہ بنگلور کا شانتی پورن ایک مشن چلانے والے اس کی بات سن رہے ہیں. لوگ غیروں کی بات سن رہے ہیں, اپنی بات نہیں سنتے ہیں. عالموں کی بات نہیں سنتے, عالموں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. پنڈت جی کی بات شوق سے سنتے ہیں. ہندوستان کا ایک بہت بڑا مولوی بولا کہ میری بیوی اس وقت تک سوتی نہیں ہے جب تک کہ مراری باپو کا پروچن نہیں سن لیتی ہے. ظاہر سی بات ہے تیری بیوی قرآن نہیں پڑھے گی تو پروچن تو سنے گی, تیری بیوی حدیث نہیں پڑھے گی تو پروچن تو سنے گی, تیری بیوی سیرت صحابہ نہیں پڑھے گی پروچن تو سنے گی ہی. تو اپنی بیوی کو قرآن کب پڑھایا, تم اپنی بیوی کو حدیث کب پڑھایا, تم اپنی بیوی کو امہات المومنین کی سیرت کی کتاب کب پڑھایا. جب تم نہیں پڑھایا تو تیری بیوی مراری باپو کو نہ پڑھے گی تو کس کو پڑھے گی, تیری بیوی اس کی کتاب نہ پڑھے گی تو کیا پڑھے گی. اور یہ فخر سے یہ لاکھوں کے مجمع میں بولتا ہے کہ میری بیوی اس وقت تک سوتی نہیں جب تک کہ مراری باپو کا پروچن نہیں سن لیتی. تب فخر سے بولتا ہے. یعنی شرم اور غیرت اور حیا سب کا جنازہ اٹھ گیا. اے نئی تہذیب تیرے سر ہی اس کا خون ہے. اگر تیری بیوی ناول پڑھتی ہے تو تم نے لاکھوں کے بیچ میں نہیں بولنا تھا. اگر تیری بیوی رامائن مہا بھارت پڑھتی ہے تمہیں لاکھوں کے بیچ میں نہیں بولنا تھا. ایک تو غلط کام کرنا اور پھر اس کو شہرت عزت کا ذریعہ سمجھنا, یہی ہے دماغ مٹ گیا, ختم ہو گیا. یعنی گناہ کو اب گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے بلکہ گناہ کرنے پر فخر کیا جا رہا ہے, گناہ کرنے پر ناز کیا جا رہا ہے. پہلے شراب چوری چھپے لوگ پیتے تھے لیکن آج عام طور پر شراب پینے لگے. اس شراب پینے پہ فخر محسوس کر رہے ہیں کہ میرا باپ شرابی ہے, میرا باپ وسکی پیتا ہے, میرا باپ امریکن وائن پیتا ہے, میرا باپ جرمن شراب پیتا ہے. یعنی پہلے گناہ کا نام لوگ نہیں لیتے تھے لیکن اب گناہ کرنے پر فخر محسوس کر رہے ہیں. پہلے لوگ زنا کا نام زبان پہ نہیں لیتے تھے لیکن آج کہتے ہیں اس کا اس سے ایفیر چل رہا ہے, اس کا اس سے ایفیر چل رہا ہے. یعنی اب زنا کا نام ایفیر کر دیا گیا ہے. ایفیر یعنی اس کا اس سے ایفیر چل رہا ہے, اس کا اس سے ایفیر چل رہا ہے, اس کی بیوی کا اس سے چل رہا ہے, اس کے شوہر کا اس دوسرے کی بیوی سے چل رہا ہے. یعنی سب غلیظ ہو گئے. غلاظت پیسہ دولت کے چکر میں لوگوں نے شرافت حیا عزت سب کا خاتمہ کر دیا. بنگلور اور بمبئی جیسے شہروں میں ارب پتی جو اربوں میں کھیلتے ہیں. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ دولت کی چمک دولت کی لالچ نے تجھ کو بے نمازی بنایا. دولت کی وجہ سے تو نماز نہیں پڑھتا ہے, دولت کی طلب کی وجہ سے تو اپنے بچوں کو مولوی اور عالم اور مدرسے میں نہیں پڑھاتا ہے کہ مال چاہیے. اور یہ مال کتنی غلیظ چیز ہے کہ جا کے دیکھ کھرب پتی کے ہاں,
خراب پتی اپنی بیوی کے ساتھ اب ایڈجسٹ نہیں کرتا ہے، سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا ہے۔ بنگلور جیسے شہر میں نائٹ کلب ہے، نائٹ کلب میں لوگ ارب پتی آتے ہیں، ارب پتی اپنی بیوی اپنی قیمتی کار کے ساتھ آتے ہیں، وہاں ٹی ٹیبل ایک سسٹم ہے، وہاں ٹیبل پہ اپنی چابی رکھتے ہیں، اپنے کار کی چابی۔ ارب پتی غریب رکشہ چالک مزدور نہیں، وہ نائٹ کلب میں ارب پتی جاتے ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ رہتے رہتے اکتا گئے، من نہیں لگتا، اب اس تبدیلی چاہیے، تو اب اس کے لیے ایک پوز سسٹم نکلا ہے، چابی ٹیبل پہ رکھنا۔ سارے ارب 10 ارب پتی آئے، سب نے چابی رکھ دی، اور اب سب وہاں سے چابی لیں گے، جس کی چابی جس کے ہاتھ میں چلی گئی، اب وہ رات بھر کے لیے گاڑی بھی اس کی بیوی بھی اس کی، یعنی وہ گاڑی بھی ڈرائیو کرے گا، اس کی بیوی کے ساتھ عشق بازی بھی وہ کرے گا۔ یہ دولت میں آگ لگا دے، جو دولت اپنی بیوی کو دوسروں کی گود میں ڈال دے، مادالے پر مجبور کرے، جو گاڑی اپنی بیوی کو دوسروں کے حوالے کر دے، پھر صبح ہوگی جس نے رات بھر تیری بیوی کو پھیرا ہے، تم اس کو اپنے ساتھ لے کے گھر کیسے جا رہا بدتمیز؟ اس سے کروڑوں گنا بہتر مزاری پور کا وہ جاہل ہے جس کو ایک غریب کی بیوی کو دوسرے نے ہاتھ پکڑ لیا، اس نے اس کا ہاتھ توڑ دیا، اس نے جس کی بیوی نے دوسروں کی بری نگاہ ڈالی، اس نے اپنی بیوی کی آنکھ پھوڑ ڈالی، اس کو طلاق کی دھمکی دے دی۔ میں اس ہاتھ کو کیسے ٹچ کروں جس ہاتھ کو کسی دوسرے نے چھو لیا ہو؟ یہاں غربت ہے مگر عزت ہے، یہاں شرافت ہے، یہاں حیا ہے، یہاں موڈیسٹی ہے، یہاں شائنس ہے۔ وہ دولت جو بے حیا بنا دے، وہ دولت جو مغرور بنا دے، وہ دولت جو آدمی کو اپنی بیوی کو دوسروں کے بستر پہ سلا دے، وہ دولت جو اپنی بیٹی کو طوائف کے کوٹھے پہ چھوڑنے پر مجبور کرے، وہ دولت نہیں، اس سے کروڑ گنا بہتر وہ غریبی ہے جس میں ایمان بچا ہوا رہے، حیا بچا۔ اس سے بہتر ہے وہ غریبی جس میں ایمان بچا رہے، اس میں حیا بچا رہے۔ کس سے دوستی کرنا چاہتا ہے؟ کن خسیسوں اور رزیلوں کو اپنے بیٹے کی شادی میں ولیمے میں تو کھلانا چاہتا ہے؟ ایک ایک پیسہ بچا، دولت بہت بڑی چیز ہے، اس کو بچا کے رکھ، کل مصیبت کے دن میں وہ دولت کام آئے گی۔ اس کو تاش کے پتوں کی طرح مت بکھیر دے، شادی بیاہ میں فضول خرچی مت کر، ناچ اور گانے میں خرچ مت کر، ورنہ ہزار کروڑوں کو تو کھلا دے گا، کبھی اس کی زبان پہ تعریف نہیں آئے گی، سامنے چاپلوسی کر کے بولے گا شاندار کھانا، ایک منٹ کے بعد جب دوسروں سے آنکھ لڑے گی تو بولے گا حرام کا مال کمایا تھا خوب کھلا رہا ہے، لوٹ کے لایا تھا کوٹ کے کھلا رہا ہے۔ کس کی تو خوشی تلاش کر رہا ہے؟ 5 آدمی کے بیچ میں اپنی بیٹی کی شادی مسجد میں کروا دے، کروڑ روپے بچیں گے، اس کو رکھ، کل جب جہاد چھڑے گا، کل جب تیری بیٹی، تیری بیوی، تیری مسجد، تیری مدرسے، تیری خانقاہ پہ دشمن حملہ کریں گے تو اس وقت سرنڈر مت کر جانا، یہ مت بولنا کہ آ بیل ہم کو مار دے، آ بیل میری بیوی کی عزت لوٹ لے، تجھ کو ہاتھ پیر باندھ دے، تیری بیٹی کی آبرو لوٹے، اس وقت وہ ہجڑا بننے کا دن کا انتظار مت کرنا، پتن میں طاقت پیدا کر، اپنے پاس مال اس کی حفاظت کر، جس دن دین خطرے میں پڑ جائے، آبرو خطرے میں پڑ جائے، موت تو آئے گی ہی مگر 10 جہنمیوں کو جہنم پہنچا کے مر جانا ہے، اسے جہنم کی آگ میں جلا کے تب مرنا ہے، 2-4-10 کو جہنم پہنچانا ہے، اخیر میں شہادت کی موت مرنا ہے۔ جو اپنے بال بچوں کی آبرو نہ بچا سکے وہ کوئی آدمی ہے، جو مسجد مدرسہ خانقاہ کی آبرو نہ بچا سکے وہ بھی کوئی آدمی ہے۔ دولت بچا، ہیلتھ بچا، صحت بچا، تو 85 سال کا وہ صحابہ کرام جو مجاہد کی صورت میں 40 کجی کی تلوار اٹھاتے تھے، اس کے پاؤں کی دھول کے برابر ہم نہیں ہے، 10 کجی کی تلوار نہیں اٹھا سکتے، 10 قدم تیز قدم دوڑ نہیں سکتے۔ آج دنیا کی محبت نے مجھ کو اندر سے کھوکھلا کر دیا، دنیا کی محبت گناہ کرنے نے میری انرجی چھین لی۔ جو اجنبی عورتوں کو دیکھے گا اس کا سینہ کھوکھلا ہو جائے گا، جو کھینی بیڑی سگریٹ کھائے گا، روٹی سیب سنترہ نہیں کم کھائے گا، صرف کھینی بیڑی سگریٹ اور گٹکا کھائے گا، وہ اندر سے کھوکھلا ہو جائے گا، اس کے سینے کی انرجی ختم ہو جائے گی، وہ 5 منٹ چلا کے بولے اس کا سینہ پھٹ جائے گا، اس کا پھیپھڑا گلج پھٹ جائے گا۔ اور روحانی طاقت ملتی ہے سجدوں سے، روحانی طاقت ملتی ہے روزے سے، روحانی طاقت ملتی ہے تلاوت سے، روحانی طاقت ملتی ہے درود سے، روحانی طاقت ملتی ہے کلمہ شریف پڑھنے سے، روحانی طاقت ملتی ہے دوسرے بھائی کو اپنے مال سے فائدہ پہنچانے سے، روحانی طاقت۔ اگر یقین نہیں آئے، ایک آدمی 10 کلومیٹر ڈیلی چلتا ہے، اس کے شوگر کو ناپ لے، اس کے بلڈ پریشر کو ناپ لے، اور دوسرا آدمی روزانہ 5 وقت کی نماز کے علاوہ 100 رکعت وہ نماز نفل پڑھتا ہو، 10 کلومیٹر چلنا اتنا ہیلتھ نہیں دے گا جتنا 100 رکعت نماز نفل پڑھنا اس کو صحت مند بنا دے گا۔